اس پرفتن دور کے اندر پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہماری ذمہ داری، ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم ناموس رسالت کا تحفظ کریں گے، لیکن حضور ہمارے محتاج نہیں۔ جس طرح اللہ ہمارا محتاج نہیں، پھر بھی غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، خندق ہوا، غزوات تسلسل سے ہوئے، سرایا ہوئے، جنگیں ہوئیں، کیا جن سے ایمان والوں نے جنگ کی وہ اللہ کی دسترس سے باہر تھے؟ اللہ کے قبضہ اور قدرت سے باہر ہیں؟ ہمیں تو قرآن بتاتا ہے جب اللہ ارادہ فرمائے بس اتنا کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ سارے نبیوں کا سلسلہ، ان کے غلاموں کا سلسلہ، جنگوں کا سلسلہ، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جانیں قربان کرنے کا سلسلہ پھر کیا ہے؟ جب اللہ محتاج نہیں، یہ کیوں ہوا؟ کس لیے ہوا؟ تو اس کا مقصد یہ ہے، مدعا یہ ہے، اللہ محتاج نہیں، تم محتاج ہو، تم محتاج ہو۔ جب تم محتاج ہو اللہ سے لینے کے، تو اللہ کے لیے کچھ کرو تاکہ تمہیں ملے۔ اللہ کے لیے کچھ کرو تمہیں ملے۔ رسول کریم کے محتاج ہو، رسول کریم کے لیے کرو تاکہ تمہیں کچھ ملے۔ یا یوں بھی سمجھ لیجئے، اس لیے نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو تمہاری ضرورت ہے، بلکہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں نوازنا چاہتا ہے، عطا کرنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، خیبر کے مقام پر میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں صبح علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ اب آپ بتائیے، کیا سارے صحابہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے؟ اللہ اور اس کا رسول صحابہ سے محبت نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں اور رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہاں پر تو راضی نامہ ہو گیا، دونوں راضی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ جب دونوں ایک دوسرے سے راضی ہیں، دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، انہیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کو ان سے محبت ہے، انہیں رسول کریم سے محبت ہے، رسول کریم کو ان سے محبت ہے، محبت سب کو ہے، لیکن یہ نوازنے کا، عطا کرنے کا ایک انداز ہے کہ اعلان فرمایا صبح علم اسے دیا جائے گا، جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، سب کو چونکہ محبت تھی تو ہر کوئی سوچ رہا ہے شاید مجھے ملے۔ یہ حدیث اٹھائیں نا، صحابہ کہتے ہیں ہم سوچ رہے تھے شاید مجھے ملے، شاید مجھے ملے، شاید مجھے ملے، شاید میرے مقدر یاوری کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب صحابہ کو محبت تھی اللہ اور اس کے رسول سے، اس لیے امید تھی کہ صبح علم، یہ جھنڈا ہمیں فراہم کیا جائے گا۔ یہ اس امید پر صرف وہی قائم تھے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ یہ امید تو سب صحابہ کو تھی، لیکن اس میں سے ہوا کیا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو نوازا گیا، علم عطا کیا گیا، تلوار ان کے ہاتھ میں تھمائی گئی، اور پھر دنیا نے دیکھا ایک وار سے مرہب کو 2 ٹکڑے کر دیا، اس کے خود اور اس کی زرہ سمیت اس کو کاٹ کر رکھ دیا، حالانکہ تلوار انہیں کاٹ نہیں سکتی۔ لوہے کے بنے ہوئے خود کو چلو کاٹ لیا، جو وہ زرہ پہنتا تھا
وہ ڈبل زرہ تھی، لوہے کی بنی ہوئی، اور لوہے کی تلوار آپ دیکھیں گے کہ کتنا لوہے کو کاٹتی ہے، کبھی کلہاڑی لوہے پہ مار کے دیکھیں نا کہ کتنا کاٹتی ہے، وہ کاٹ تلوار کی کاٹ نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے عزت دینے کی بات ہے۔ تو لہٰذا تحفظ ناموس رسالت کے لیے کٹ مرنا، اس جذبے سے باہر نکلنا، اس کی بات کرنا اور اپنے جان اور مال کی پرواہ نہ کرنا، یہ اللہ کے نوازنے کا انداز ہے، یہ اس کی عطا ہے، ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ دوسری مثال اب دیکھیں، غزوہ خندق کا موقع ہے، کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں، بھئی تم میں سے کون ہے جو اٹھے، خندق پار کرے، جا کر کافروں کے احوال دیکھے اور آ کر ہمیں بتائے۔ وہاں پر سیدنا صدیق اکبر موجود ہیں، سیدنا عمر فاروق موجود ہیں، عثمان غنی موجود ہیں، حیدر کرار موجود ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر اور جری جوان وہاں پر موجود ہیں، لیکن کوئی حامی نہیں بن رہا۔ دوسری بار فرمایا، ایک دوسرے کی طرف دیکھا لیکن حامی کوئی نہیں بن رہا۔ تیسری بار فرمایا، کسی نے اٹھ کر اپنے آپ کو پیش نہیں کیا، لیکن اس دن چونکہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کسی کا چناؤ ہو چکا تھا، کوئی اٹھتا کیسے؟ وگرنہ تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں ہمارا حال یہ تھا، اگر حضور کہیں تو ہم اپنے ہاتھ سے اپنی گردنیں کاٹ کر سارے حضور کے قدمین میں رکھ دیں۔ یہ عشق، یہ محبت وہاں پر موجود ہے، لیکن آج نوازش کسی اور پر ہونی ہے، عنایت کسی اور پر ہونی ہے، نمایاں کسی اور کو کرنا ہے، آج قبولیت کسی اور کے لیے ہے، آج چن لیا گیا ہے کہ آگے کون بڑھے گا۔ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں، قم یا حذیفہ، اے حذیفہ پھر تو اٹھ۔ حضرت حذیفہ خود اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں، چونکہ اب حضور نے میرا نام لے دیا تھا، اب اٹھے بغیر چارہ نہیں تھا۔ ہم کہیں نا بھائی کوئی طالب علم اٹھو پانی لاؤ، تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تم لے کر آؤ، ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ کبھی پیغام بھیجے کوئی ادھر سے طالب علم ایک بلانا بھائی، اب مبشر ساگر صاحب طالب علم کہتے ہیں استاد بلا رہے ہیں، پتہ کہتے ہیں میرا نام لیا ہے، نہیں تو پھر کسی اور کو کہہ لو، ایسا ہوتا ہے نا، کوئی کسی اور، یہ نہیں کہ وہ بے ادب ہیں، یہ نہیں کہ وہ کام نہیں کرنا چاہتے، بس سمجھتے ہیں کہ بھائی کسی اور کو کہہ لیں جب کسی کا نام ہی نہیں لیا۔ پھر جس کے مقدر میں ہوتا ہے اس دن اجر اور ثواب لینا، پھر نگاہ اس پر پڑتی ہے، مبشر صاحب پکڑ کر انہیں لے آتے ہیں، لو جی استاد جی یہ بندہ آ گیا، اور کسی سے خدمت لینا اس دن رب کو منظور نہیں ہوتی، اس لیے ہر کوئی ادھر ادھر ہے۔ اس دن اللہ اور اس کے رسول کی منظوری کا معاملہ کیا ہے؟ قم یا حذیفہ، اے حذیفہ اٹھو۔ کہتے پھر میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں، حذیفہ جاؤ جا کے ذرا پتہ کر کے آؤ۔ تو کہتے ہیں میں تیر انداز بڑی بلا کا تھا، میرا کبھی نشانہ خطا نہیں جاتا تھا۔ اب دیکھو محبت رسول کا عالم کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا ہوتا ہے، اندر کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جب میں گیا نا وہاں پر، ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے، ابو سفیان آگ تاپ رہا ہے، میرا جی چاہا آج ایک تیر ضائع کر دوں، دشمن رسول ہے تو پھر اس کی جان خلاصی ہو جائے، اس کو پار کر دوں میں۔ کہتے ہیں ہاتھ ترکش کی طرف گیا، دل نے کہا تیرے آقا نے پابندی لگائی تھی، تیرے آقا نے پابندی لگائی تھی، انہیں میرے خلاف بڑکانا نہیں، برانگیختہ نہیں کرنا، ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ دیکھو رسول کریم کے حکم کے پابند کیسے لوگ ہوتے ہیں، کر سکنے کر چکنے پر قادر ہیں، لیکن ہاتھ اس کام کی طرف نہیں بڑھ رہا۔ کیوں؟ رسول کریم نے جو منع کر رکھا ہے، میرے آقا نے منع کیا ہے، سامنے دشمن رسول ہے، قوت
اور دسترس بھی ہے کہ اسے ختم کر دوں، لیکن جن کے لیے ختم کرنا ہے پابندی انہوں نے لگا رکھی ہے، پابندی ان کی طرف سے ہے۔ کہتے ہیں بس دل کی دل میں لے کر رہ گیا، احوال جانے جب میں واپس آیا تو کیفیت بیان کرتے ہیں، یوں لگ رہا تھا جیسے میں تنور کے اندر چل رہا ہوں۔ مسلم شریف جلد 2 میں ہے کہ میں ایسے چل رہا تھا جیسے یعنی اتنا میرا جسم جو ہے نا وہ تپکن محسوس کر رہا تھا، اس سے اتنی گرمی باہر نکل رہی تھی گویا کہ میں تنور کے اندر چل رہا ہوں۔ اب آئیے نوازا گیا، پھر نوازش پہ نوازش کی گئی۔ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میرے آقا نے جب مجھ سے احوال سن لیے تو کہتا ہے میرا جسم ٹھنڈا ٹھار ہو گیا، مجھے سردی لگنے لگ گئی۔ میرے کریم آقا نے جس کمبل پر نماز پڑھتے تھے، جس کمبل پر نماز پڑھتے تھے، وہ کمبل مجھے اڑا دیا، وہ کمبل مجھے اڑا دیا، اور اڑانے کے بعد کہا اے حذیفہ آرام کر لو، لیٹ جاؤ۔ کہتے ہیں پھر کوئی مزے کی نیند آئی، پھر کوئی لطف کی نیند آئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ نیند کیوں نہ آتی نبی کا کام جو کر کے آئے تھے۔ اور جن کو جیل میں ڈالا ہے یہ لوگ سمجھتے ہیں بڑے تنگ ہیں، جب وہ باہر نکلتے ہیں نا تو پھر لبیک 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 یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں او بھائی تم تو جیل میں تھے، کہتے ہیں یار اس طرح کی جیل تو ساری عمر کی ہونی چاہیے۔ یہ ڈر خطرہ ہی نہیں، پریشانی نہیں۔ کیوں؟ کوئی چوری میں گئے ہیں، کوئی یاری میں گئے ہیں، کوئی ظلم کر کے گئے ہیں؟ بھائی ہاتھ کھڑا کر کے کہتے ہیں رسول کریم کے لیے گئے تھے، رسول کریم کے لیے گئے تھے۔ سر عزت اور فخر سے بلند ہے۔ لوگ جیل سے بندہ آئے تھو تھو کرتے ہیں، ان کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، مبارکیں دیتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، کہتے ہیں قربان جائیں۔ جیلیں تو مجرموں سے بڑی بڑی ہیں، لیکن نبی کے غلام کی شان جاتے ہوئے بھی دیدنی تھی، آتے ہوئے بھی دیدنی ہے۔